SIFC کے زبردست اقدامات کے بعد اب آئی ٹی کا جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اس کا گراف بڑھنے لگا ہے۔ صرف فروری کے مہینے میں $257 ملین کی آئی ٹی ایکسپورٹس پاکستان نے کی ہیں، جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یعنی ماہ فروری 2023 کے مقابلے میں 32% زیادہ ہیں۔ اور اگر اس رواں مالی سال کے ہم 8 ماہ کی بات کر لیں جو جولائی سے سٹارٹ ہوا، تو جولائی سے فروری تک کے جو فگرز سامنے آئے ہیں وہ ہے $1.97 بلین، اور یہ بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% زیادہ ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا چونکہ SIFC کے پلیٹ فارم سے وہ جو 15 اہداف تھے ان میں سے 13 کو مکمل کیا گیا، جس کے بعد آئی ٹی سیکٹر کو یہ تقویت ملی ہے۔ اور جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2024 میں $3 سے $4 بلین تک کا جو آئی ٹی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے وہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے بڑھتا رہا تو آنے والے دنوں میں $10 ارب تک بھی پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس پوری صورتحال پر ہم گفتگو کرتے ہیں حسن سید صاحب جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حسن سید صاحب پروگرام میں گفتگو کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو اس وقت ہم فگرز دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو جاری کیے گئے، یہ کتنے حوصلہ افزا ہیں پاکستان میں اس وقت آئی ٹی انڈسٹری کے لیے؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ بہت حوصلہ افزا ہیں یقینی طور پر، اور جو ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے ہیں بہت ہی لو ہیں میرے حساب سے، کیونکہ دنیا جس ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے اس ٹرانزیشن کے اندر ایک بہت بڑی اکانومی ٹیکنالوجی کریٹ کر رہی ہے، اور اس اکانومی میں ہمارا ہدف اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ صحیح، تو وہ یہ جو $10 ارب کا یہ ہدف سیٹ کیا گیا، اور ظاہر یہ بھی کوئی ابھی اگلے 2-3 سال میں نہیں، اس میں تھوڑا وقت لگے گا، تو یہ بھی آپ کو کم لگ رہا ہے؟ اس سے بڑا ہدف کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس ہدف تک اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے، میکانزم کیا اختیار کیا جائے؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر اکارڈنگ ٹو ورلڈ اکنامک فورم اگلے 5 سال کے اندر جو دنیا جس ٹرانزیشن سے گزرے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، اس سے 83 ملین جابز لاس ہوں گی اور 69 ملین جابز نئی کریٹ ہوں گی، اور جو نئی جابز کریٹ ہوں گی وہ ان میں زیادہ تر ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ ہوگا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ اب اس اپرچونٹی کا سائز کتنا ہے؟ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کے حساب سے $17 ٹریلین کی یہ نیا اکنامک امپیکٹ ہے جو کریٹ ہونے جا رہا ہے، $17 ٹریلین۔ پاکستان دنیا کی پاپولیشن کا 3% ہے، تو اگر ہم کہیں ایز اے کنٹری کہ ہمارا ٹارگٹ $17 ٹریلین کا 3% ہونا چاہیے، تو یہ حقیقت سے دور نہیں ہے۔ سو یو ڈو دا میتھ کہ $17 ٹریلین کا 3% کتنا ہوتا ہے، تو $10 بلین از ویری لو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سونامی ہے، اٹ از گوئنگ ٹو بی، یہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی پرانی کسی بھی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں، اور یہ سب ایکسپرٹس کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہے جتنی تیزی کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ تو ہمارے پاس 3 سال نہیں ہے $10 بلین کے لیے، ہمارے پاس بمشکل 2 سال ہیں جس کے اندر ہم نے ایک میجر ورک فورس کریٹ کرنی ہے جو اس دنیا کی نئی اکانومی میں ہم حصہ لے سکیں، جو ہم کو لینا چاہیے۔ تو یہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، اور یہ جو ٹارگٹ ہے یہ بہت کم ہے۔ صحیح، تو یہ حسن صاحب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ملینز آف جابز یہ کریٹ ہونے والی ہیں، لیکن اب جہاں یہ جابز کریٹ ہوں گی وہاں بہت ساری جابز پھر لیس بھی تو ہو جائیں گی، ختم بھی تو ہو جائیں گی، جیسے ایسے ٹیکنالوجی اپنی جگہ بناتی جا رہی ہے تو پھر ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت نہیں پڑ جاتی۔ تو یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ ملینز آف جابز کریٹ تو ہو رہی ہیں، لیکن پھر کتنی جاب سے لوگ محروم بھی ہو جائیں گے اگر وہ اس ٹیکنالوجی کے شانہ بشانہ نہیں چلے تو؟ بالکل آپ نے درست کہا، 83 ملین جابز آر گوئنگ ٹو بی لاسٹ۔ یہ ورلڈ اکنامک فورم کی پروجیکشن ہے 5 سال میں، اور یہ پروجیکشن انہوں نے لاسٹ ایئر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس صرف 4 سال ہیں جس میں 83 ملین جابز لاس ہوں گی، اور ہم نے پاکستان نے بالکل ڈفرینٹلی سوچنا ہے کہ ہم اس نئی اکانومی کو کیسے کیپچر کریں گے۔ ہمارا اب تک کا جو پروسیس ہے، جو بھی ہماری تھنکنگ ہے، وہ بڑی ٹریڈیشنل ہے، اینڈ انفارچونیٹلی اس ٹریڈیشنل تھنکنگ کے ساتھ ہم شاید $10 بلین بھی نہیں اچیو کر پائیں جب تک کہ ہم اپنی فنڈامنٹل تھنکنگ کو نہیں بدلیں گے۔ صحیح، اور حسن صاحب ٹیکنالوجی کے جس معیار پر دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے خاص طور پر اس آئی ٹی سیکٹر میں، تو کیا پاکستان میں وہ معیار اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کے جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، جو ٹرینڈ ایکسپرٹس ہیں، وہ اس انٹرنیشنل لیول کے مطابق کمپیٹ کرنے کے قابل ہیں اس وقت؟ اچھا دیکھیں، میں نے مائنڈ سیٹ کی بات کی نا، تو یہ بنیادی طور پر مائنڈ سیٹ کا ہی چیلنج ہے۔ میں بہت ہی بلنٹلی کہتا ہوں کہ ہم لوگ چھوٹا بنانے کی فیکٹری ہیں، ہم لوگ چھوٹے بناتے ہیں لیبر، اور ہم لیبر مینٹیلٹی سے ہی اپنی ورک فورس کو تیار کرتے ہیں۔ ہم کو اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر شفٹ لانی پڑے گی، تبدیل کرنا پڑے گا اپنا مائنڈ سیٹ، اور ہمیں لیڈرز کریٹ کرنے ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔
ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جو آپ جس چیز کو آپ سامنے لانا بھی چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ورک فورس ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ پوری کی پوری بدلنی چاہیے. اس کے اندر نیپٹیک بھی شامل ہے, اس کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی شامل ہے, اس میں یونیورسٹیز بھی شامل ہیں اور اس میں ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں جو پورے پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کے اوپر ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں. صحیح. تو حسن صاحب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, آپ نے بھی یہ اے آئی تھنک ٹینک ایک بنایا ہے, نیشنل آئیڈیا بینک کے بھی آپ فاؤنڈر ہیں, لیکن کیا گورنمنٹ کی وہ سپورٹ یا وہ سنجیدگی ہے اس آئی ٹی سیکٹر کو لے کر جو کہ ہونی چاہیے جو آپ جیسے آئی ٹی پروفیشنلز کی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں گورنمنٹ کی سنسیئرٹی کے اوپر کوئی کوسچن نہیں ہے, اور میرے خیال میں کوئی پاکستانی ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ جان بوجھ کے یہ کہے کہ جی مجھے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. سو دیٹس نمبر ون, وی ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ کہ بھائی سب لوگ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بڑی اپرچونٹی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر خود سے یہ سارے کام نہیں کر سکتا, اس کے لیے گورنمنٹ کو بیچ میں لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ڈیسیشن میکرز ہیں وہ ٹیکنالوجسٹ نہیں ہیں, ان کو ٹیکنالوجی کے پتہ نہیں ہے, اور ہماری سائیکی میں ہماری تھنکنگ کے اندر ٹیکنالوجسٹ لیڈرشپ کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا. لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے وہ تو لیڈرشپ میں آ نہیں سکتا, اور ہم نے جو ان کے اوپر لیڈرشپ میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں, بالکل بلنٹ بات ہے, ان کو الف پہ نہیں پتہ ہے ٹیکنالوجی کی. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ کے اندر پروگرامز رن کر سکتی ہے جب ڈیسیشن میکرز کو بنیادی طور پر اندازہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب حسن صاحب ان کو بھی سمجھنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو ان کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا, یہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوگا تبھی پھر یہ معاملہ آگے کی طرف چل سکے گا. ایبسولوٹلی, آپ بہت ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ سب کے مل کے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور میں بیسیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحیح ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ حسن سید صاحب, آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.